بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر اسلامی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ اچھا پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا، تو ان کے اوپر ان کی والدہ نے طرح طرح کی تکالیف اور مشقتیں ڈالی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹے اور ایمان اور اسلام کے اوپر ڈٹ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عبداللہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کھل کر کیا، تو ان کا یہ اعلان سن کر قریش کا ایک شخص تھا جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، اس کا نام ہے نوفل ابن عدویہ۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کو پکڑا اور رسی سے باندھ دیا۔ اب چونکہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور اس قدر مضبوطی سے باندھا تھا کہ دونوں کے جسم آپس میں مل گئے تھے، اس لیے ان دونوں حضرات کو قرینین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں۔ نوفل ابن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، قبیلہ بنو تمیم، انہوں نے ان دونوں حضرات کو بچایا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ کے بازار میں گیا اور وہاں پر ایک راہب یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس دفعہ حج سے واپس آنے والوں میں سے کوئی حرم کا رہنے والا ہے، تو میں نے آگے ہو کر کہا میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ احمد کون ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، اور وہ آخری نبی ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہے، باغات ہی باغات ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے، تو اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں دیر نہ کرو، یعنی فوراً اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہب کی بات سنی اور اس کی بات میرے دل کے اوپر نقش ہو گئی، اور میں وہاں سے تیزی سے واپس مکہ پہنچا اور میں نے آ کر پوچھا کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا ہے، اور حضرت ابوبکر نے ان کی پیروی قبول کر لی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں سنتے ہی اپنے گھر سے نکلا، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا اور ان کو یہ راہب والا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ سن کر خوش ہوئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے جن صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ان میں سے حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اب تک جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار تیر بنانے کا تھا۔ اب ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور وہ اپنے اسلام اور ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی محیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں پر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس دودھ تو ہے، لیکن میں امین ہوں، یعنی یہ دودھ امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا اور اس کے تھن ابھی پوری طرح نکلے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اور اس بکری کے تھن اسی وقت دودھ سے بھر گئے۔ اور ایک اور روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو وہ تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا اور وہ دودھ حضرت ابوبکر کو پلایا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور اس کے بعد بکری کے تھن سے فرمایا کہ سمٹ جا، تو بکری کا تھن پھر اسی طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کی حقیقت مجھے بھی بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم سب جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بجائے والدہ کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عبد، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت چھوٹا تھا اور یہ نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام ان پر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا ہوں جس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے ناپسند فرمایا، میں نے بھی اس چیز کو اپنی امت کے لیے ناپسند کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عزت کیا کرتے تھے، اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آگے آگے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غسل فرماتے تو پردے کے لیے جو چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت پر جگانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھا کر ہاتھ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمام غموں کی پونجی ہے، اور اگر اس میں کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے لیے ہے، باقی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ غم ہی ہے۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔